عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، مرکز تحفظ اسلام ہند میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روزے کے مسائل آپ حضرات نے سماعت فرما لیے، اب تراویح کے مسائل چل رہے ہیں۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک امتیازی شان ہے۔ تراویح کے ذریعے رمضان المبارک میں مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور تراویح صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی ادا نہیں کی جاتی۔ تراویح کا وقت یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کی رکعتیں 20 رکعت ہیں، 10 سلاموں کے ساتھ ہیں، اور اس کے اندر 5 ترویحیں ہیں۔ ترویحہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لینا، یہ مستحب ہے۔ اب جب 4 رکعت پڑھنے کے بعد ترویحہ میں جو وقفہ لیتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اندر آدمی چاہے تو نوافل پڑھے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرے، یا ذکر کرے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تراویح 20 رکعت ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ 20 رکعت باجماعت تراویح پڑھائی۔ 2 چیزیں، ایک ہے 20 رکعت تراویح پورا مہینہ، اور ایک ہے 20 رکعت تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ تراویح کی 20 رکعت جماعت جو ہے شروع کرائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔
ایک دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 24 رکعت، 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تو یہ روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو تراویح پورا مہینہ پڑھے اور 20 رکعت پڑھے۔ اب تراویح میں قرآن شریف کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک، پورا مہینہ تراویح کے اندر ایک قرآن شریف مکمل ختم کرنا، اور دوسرا، پورا مہینہ ہر دن 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ اب بعض لوگ کسی مشغولی یا کوئی ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا مہینہ ایک جگہ وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے احباب کے لیے ایک گنجائش ہے کہ وہ شروع میں کہیں 8 دن میں، 10 دن میں ایک مرتبہ قرآن شریف مکمل سن لیں، اور اس کے بعد پورا مہینہ ہر دن 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اب بعض جگہ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شروع میں 6 دن میں، 10 دن میں ایک جگہ ختم کر لیتے ہیں اور پھر پورا مہینہ چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ پورا مہینہ 20 رکعت بھی پڑھے اور پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن شریف کا ختم بھی تراویح کے اندر کرے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سے زیادہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ تراویح میں ختم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی رضامندی کو بھی دیکھ لیں، اور اگر ایک مرتبہ کرنے میں مقتدی اگر سستی کرے تو ان کی سستی کی پرواہ نہ کرے، ایک مرتبہ تو کم از کم کر لے۔ اور وتر کی نماز تراویح کے نماز کے بعد رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی تراویح کے ان کے 2-4 رکعت چھوڑ جائے اور امام صاحب وتر کی نماز پڑھائے تو وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہے، تو امام صاحب کے ساتھ وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کو مکمل کر لے۔ اب کوئی آدمی عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا کا موقع نہیں ہوا، کچھ تاخیر ہو گئی، تراویح شروع ہو گئی تھی، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسے وقت میں جب عشاء کی نماز جماعت سے نہیں ملی، تراویح شروع ہو گئی ہے، تو وہ آدمی پہلے آ کر اپنی عشاء کی نماز پڑھے۔ اپنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کے اندر شریک ہو جائے، اور پھر وتر ہونے کے بعد جتنی رکعتیں تراویح کی چھوٹی ہیں ان رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ اب تراویح کی نیت کیا ہے؟ تراویح کی نیت ویسے ہر نفل نماز کی مطلق نیت کافی ہے، لیکن تراویح کے اندر دل میں ایک ارادہ کر کے اس کی نیت کر لیں۔ چاہے تو 20 رکعت کی نیت بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ بعض فقہا کے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیتیں باندھ لیں، 2 رکعت پر نیت باندھ لیں۔ تو آدمی اپنی بشاشت سے 20 رکعت کی بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اگر 20 رکعت کی ایک ساتھ نہیں ہوا تو 2 رکعت کی نیتیں کر لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تراویح کے اندر
جو قرآن پاک تراویح میں نماز کی حالت میں سنا جاتا ہے وہی اصل ہے۔ اب بعض لوگ تراویح میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب جب امام صاحب رکوع کرتے ہیں تب جا کر جماعت کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ پورا قرآن پاک جو ہے تراویح میں نماز کے اندر سنیں، اس نیت سے بیٹھنا کہ رکوع ہوگی تو ہم جا کر شریک ہو جائیں گے، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تراویح کی عبادت کو پوری بشاشت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔